لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قال تاللہ ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین ان هذا لهو الفوز العظیم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال وہ کہے گا تاللہ ان کدت لتردین، خدا کی قسم تم تو قریب تھے کہ مجھے بھی برباد کرتے، مجھے بھی گراتے یہاں۔ یعنی یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ میں نے تمہاری باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا، اور جو بات میرے دل کو لگ گئی تھی، جو بات مجھے بھلی لگی تھی، جس کی گواہی میری قلب کی گہرائیوں سے برآمد ہوئی، میرے دل نے جس کو حق جانا میں نے اسے قبول کیا۔ ورنہ یہ کہ تم تو تلے ہوئے تھے کہ جس طرح تم تباہ ہوئے ہو اسی طرح مجھے بھی اس جہنم کے گڑھے میں اپنے ساتھ لے کر گرتے۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور اگر میرے رب کی نعمت مجھ پر نہ ہوتی، احسان نہ ہوتا، انعام نہ ہوتا، یہ تو اللہ کا فضل ہے میرے پروردگار کا، تو میں بھی ہو جاتا انہی لوگوں میں سے جو یہاں پکڑے ہوئے آئے ہیں گرفتار ہو کر اور اس جہنم کے حوالے کر دیے گئے۔ افما نحن بمیتین، اب یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں جنت والے، تو کیا اب ہمیں مرنا تو نہیں ہے؟ کیا اب ہمیں نہیں مرنا ہے؟ یعنی اب جنت میں آ کر تو ہم یہاں مستقل رہیں گے نا۔ وہ میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ کس کو سادہ مزاج کے لوگ ہوں گے اور ان کے اندر کوئی تعلی نہیں ہوگی کہ ہم نے تو بڑی محنت سے جنت کمائی ہے، اب تو یہاں ٹھسے سے ہم رہیں گے اور ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ان کے دلوں کی کیفیت اب بھی یہ ہے، افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، تو کیا اب ہمیں کوئی موت نہیں آئے گی سوائے اس موت کے کہ جو آ چکی ہے؟ وما نحن بمعذبین، اور اب تو ہم مطمئن ہو جائیں کہ کسی عذاب وغیرہ کا کھٹکا نہیں ہے، کہیں اور کوئی پکڑ، کوئی اور حساب کتاب، کوئی اور چھلنی تو ابھی نہیں لگنی ہے۔ وما نحن بمعذبین، اور ہمیں تو کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، یقیناً یہ تو پھر بہت بڑی کامیابی ہے،
لمثل ھذا فلیعمل العاملون، بس عمل کرنے والوں کو ایسی چیز کے لیے عمل کرنا چاہیے، اس انجام تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہے وہ انجام کہ جو اہل جنت کا ہوگا، اور اس انجام کو اپنے سامنے رکھ کر ہر محنت کرنے والا، عامل تو سب ہیں، بھاگ دوڑ تو سب کر رہے ہیں، دنیا پیش نظر ہے، دنیا بھی بغیر بھاگ دوڑ کے تو نہیں ملتی، محنت ہوتی ہے، دن رات کی ہوتی ہے، خون پسینہ ایک کر کے دنیا ملتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل میں یہ خون پسینہ جو ہے انسان کا وہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کے عوض تو یہ جنت حاصل کرنی چاہیے، نہ یہ کہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کے عیش و آرام اور صرف اس کی زیبائش و آرائش۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، بھلا یہ کیفیت بہتر ہوگی، یہ انجام بہتر ہوگا، یا وہ ایک مہمان نوازی کے اعتبار سے نزل پہلی مہمان نوازی، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت بہتر ہوگا کہ جو جہنمیوں کو دیا جائے گا، ان کا جو ناشتہ ہوگا وہ زقوم سے ہوگا۔ انا جعلناها فتنۃ للظالمین، ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا۔ اس کا ذکر آ چکا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ یہ جو درخت ہے زقوم، قرآن کہتا ہے کہ جنت جہنم میں ہوگا، جہنم تو آگ کی جگہ ہے، تو وہاں درخت کیسے ہو جائے گا؟ کہاں درخت کہاں آگ؟ تو ہم نے اس کو فتنہ بنا دیا ہے۔ وہ لوگ سب ساری چیزیں جو ہے اس دنیا کے قوانین پر قیاس کر رہے ہیں، اس عالم کے قوانین یہ نہیں ہے، اس قوانین اور ہیں۔ یہاں کی آگ تو ایک دفعہ جلا دیتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، وہاں کی وہ آگ جلائے گی لیکن مرنے نہیں دے گی۔ یہاں کھال جھلس گئی تو پھر کوئی لمبی چوڑی جو ہے وہ پلاسٹک سرجری کی جائے تو شاید دوبارہ کچھ ہو جائے، ورنہ یہ کہ خود بخود تو نہیں آ جائے گی، لیکن وہاں یہ ہے کہ جیسے ہی کھال جھلس جائے گی اور کھال اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دے گا۔ تو وہاں کے نوامیس، وہاں کے قوانین، وہاں کے جو بھی لاز ہیں وہ مختلف ہیں یہاں کے قوانین سے۔ انا جعلناها فتنۃ للظالمین انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، وہ ایک درخت ہے کہ جو جہنم کے بالکل تہ میں سے ابھرے گا، نکلے گا۔ طلعھا کانہ رؤوس الشیاطین، اور اس کے گابھے ایسے ہوں گے، خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر ہیں، یعنی کوئی بہت ہی خوفناک قسم کے اور بہت بدنما۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، پھر یہ جو جہنمی ہے یہ کھائیں گے اس میں سے مجبور ہو کر۔ ویسے انسان اس کو دیکھنا تک پسند نہیں کرے گا، اس میں اس قدر کراہت ہوگی، لیکن یہ کہ چونکہ بھوک کی شدت ہوگی تو وہ کھائیں گے، منہ ماریں گے اس میں۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور اس سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے۔ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ، پھر جب اندر سے وہ کھولے گا اور پیاس کی طلب ہوگی تو پھر انہیں ایسا پانی دیا جائے گا کھولتا ہوا پینے کے لیے کہ جس میں پیپ کی ملاوٹ ہوگی، پیپ ملایا گیا ہوگا، لشوب من حمیم۔ ثم ان مرجعهم الى الجحیم، پھر یہ تو ابھی ابتدائی ہو گئی نا، جو ان کی مہمان نوازی جو ہے ابتدا میں ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا جہنم میں۔ انہم الفوا آباہم ضالین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کو پایا گمراہ، بھٹکا ہوا، اب انہی کے اوپر انہوں نے انہی کے نقش پا پر چلنا شروع کر دیا۔ فہم علی آثارہم یہرعون، تو انہی کے نقوش پا پر اب یہ دوڑ رہے ہیں، بے اختیار دوڑے چلے جا رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے، جو بھی آباء و اجداد کے طور طریقے ہیں۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، حالانکہ ان سے پہلے بھی جو پہلے لوگ تھے ان کی اکثریت بھی گمراہ تھی، وہ تو ہم دیکھ چکے ہیں۔ ان تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ ہم آیت پڑھ چکے ہیں۔ اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تو تمہیں گمراہ کر کے چھوڑے گی۔ پھر یہ آیت بھی سورہ یوسف میں آ چکی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ ان کی اکثریت جو ہے اللہ پر ایمان نہیں رکھتی مگر کسی نہ کسی نوع کے شرک کے ساتھ۔ اور شرک یہی ہوتا ہے کہ ایک بڑے اللہ کو مان کر کسی نہ کسی چھوٹے اللہ کو بھی مانا جائے، اور ہوتے ہوتا یہ ہے کہ وہ چھوٹا خدا جو ہے وہ اعصاب پر سوار ہو جاتا ہے، اور بڑا تو کہتے ہیں وراء الورا وراء الورا، وہ تو ہے بیٹھا ہوا ہے، اسے اس دنیا کی فکر بھی نہیں ہے، کوئی چنتا بھی نہیں ہے، کوئی تشویش بھی نہیں ہے، وہ اپنے اندر مگن ہے۔ مشائین کا فلسفہ یہ ہے جو ارسطو کے پیروکار ہیں، اور ہمارے ہاں اکثر جو متکلمین ہیں وہ سب مشائین ہیں، ارسطو کے پیروکار ہیں اکثر متکلمین۔ تو متکلمین کے اس مشائین کا، ارسطو کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف کلیات کا عالم ہے، جزیات کا نہیں ہے، زیادہ اسے اس کائنات کی فکر ہی نہیں، اس نے بس پیدا کر دیا ہے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کچھ قوانین بنا دیے، یہ خود بخود چل رہی ہے، اب اسے اس سے کچھ سروکار نہیں ہے۔
جیسے کہ کوئی کھلاڑی جو ہے وہ فٹ بال کو کک مارتا ہے، اب وہ فٹ بال جا رہی ہے، اب کھلاڑی ادھر کھڑا ہے، فٹ بال جا رہی ہے، اب یہ کھلاڑی چاہے کہ روک لے تو وہ فٹ بال کو روک تو نہیں سکتا، یہ تو جا رہی ہے، وہ تو زمین کی فرکشن ہے، کوئی رکاوٹ ہے یا اس کی اپنا مومنٹم ختم ہوگا تو پھر یہ ہے کہ وہ رکے گی۔ تو یہ تصورات بھی اللہ کے بارے میں دنیا میں رہے ہیں، اور بڑے بڑے حکماء کے رہے ہیں، فلاسفہ کے رہے ہیں۔ انسان نے جب اپنے پیمانے ہیں ان پر اللہ کو ناپنا چاہا اور تولنا چاہا تو پھر اسی قسم کی حماقتوں میں انسان مبتلا ہوا۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، ان سے پہلے بھی جو پہلے تھے، پہلوں کی اکثریت بھی تو گمراہوں پر مشتمل تھی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ہم نے ان میں بھی اپنے خبردار کرنے والے بھیجے تھے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا ان کا جن کو خبردار کر دیا گیا تھا۔ قوم نوح کا کیا انجام ہوا، قوم ہود کا، قوم صالح کا، قوم شعیب کا، اور سدوم اور عمورہ کے شہروں کا، تم دیکھ لو کیا انجام ہوا۔ الا عباد اللہ المخلصین، البتہ ان میں سے جو اللہ کے خاص بندے تھے اللہ نے ان کو بچایا۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور ہمیں پکارا تھا نوح نے تو ہم کیا ہی اچھے ہیں جواب دینے والے اور دعا کے قبول کرنے والے۔ رب انی مغلوب فانتصر، حضرت نوح علیہ السلام نے جب فریاد کی پروردگار مجھے تو انہوں نے دبا لیا ہے، میں مغلوب ہو گیا ہوں، تو اب تو ہی بدلہ لے اور تو ہی مدد فرما۔ تو اللہ کی مدد آ گئی۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دے دی۔ اب کرب عظیم کو آپ خود سوچئے کہ ایک تو کرب عظیم ان کی مسلسل 950 برس سے ایک شخص دعوت دے رہا ہو اور لوگ استہزاء کر رہے ہیں اور تمسخر کر رہے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ مکے میں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ابھی 10-12 برس ہی ہوئے ہیں مسلمانوں تمہیں یہ جھیلتے ہوئے، ہمارے اس بندے نے 950 برس تک صبر کیا تھا۔ تو اس کا اندازہ کریں کس قدر کرب میں، کس قدر ضیق میں اس کی جان آئی ہوگی۔ جیسے کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ حضور کی جان جس طرح ضیق میں آ گئی تھی کہ ان کے اوپر گویا کہ لوگ عزت کر رہے ہیں، دکھائیے کوئی معجزہ، آپ رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ایسا ہی معجزہ دکھائیے جیسے موسیٰ نے دکھائے، جیسے عیسیٰ نے دکھائے۔ اور ادھر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی ایسا حصی معجزہ ہم نہیں دکھائیں گے۔ تو چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے۔ یہ تو سورہ انعام جو اس کا کلائمیکس ہے اس موضوع کا، اس عنوان کا، وہ پڑھ چکے ہیں۔ کرب عظیم پھر وہ بھی ہے کہ جب وہ بارش آج آئی ہے اور طوفان آیا ہے تو اب اس وقت بھی تو جو ہلچل مچی ہوگی اس کا آپ اندازہ کیجیے، کیا بھاگ دوڑ ہوئی ہوگی، کہاں کہاں لوگوں نے جان بچانے کی کوشش کی ہوگی۔ یوں ہی تو نہیں ہو گیا کہ بس آنے واحد کے اندر وہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ تو کرب عظیم جو اس وقت ہوا ہے، یوں سمجھیے کہ ایک قیامت صغریٰ ہو گئی ہوگی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، تو اس کا کچھ نہ کچھ عکس تو اس وقت ہوا ہوگا۔ تو اس کرب عظیم سے ہم نے ان کو بچا لیا۔ وجعلنا ذریتہ ھم الباقین، یہ آیت بہت اہم ہے حکمت قرآنی اور فلسفہ قرآنی کے اعتبار سے۔ اور ہم نے بنا دیا اسی کی اولاد کو باقی رہنے والا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ ایک اسلوب حصر ہے کہ حضرت نوح کے بعد پھر کسی اور شخص کی نسل دنیا میں چلی نہیں۔ یعنی یہ کہ ان کے ساتھ 72 تھے، 80 تھے، کتنے نہیں تھے۔ ایک جگہ قرآن میں یہ بھی آیا ما آمن معہ الا قلیل، سوائے چند لوگوں کو ایمان نہیں لایا۔ اور گمان یہی ہے کہ یا تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے اور ان کے اہل خانہ، اور ممکن ہے کہ ایک بیوی تو پیچھے رہ گئی، غرق ہونے والی تھی، لیکن کوئی اور بیوی ان کی ہو کہ ان کے ساتھ ہو، اور باقی یہ کہ ممکن ہے ان کے جو کچھ ملازم ہوں گے، خادم ہوں گے، بس۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ ان پر کوئی ایمان نہیں لایا۔ پھر ظاہر بات ہے وہ خادم وغیرہ جو ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ تو اتنا اہتمام نہیں ہوتا کہ ان کی اولادیں بھی آگے چل سکیں، لہذا جو اولاد چلی ہے وہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے۔ گویا کہ نسل انسانی جو ہے اب دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی نسل سے ہیں، سام، حام اور یافس۔ اور یہ کہ اسی لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ آدم اول تو حضرت آدم تھے، انہی سے نسل چلی انسانی، لیکن ابھی جو ہے جو میرا اندازہ تقریباً 2000 برس کا ہے، اس 2000 برس کے عرصے میں اسی علاقے میں آبادی ابھی ہوئی ہے، ابھی آبادی اور ادھر پھیلی نہیں تھی۔ اور وہی وہ عظیم جو ہے سیلاب آ گیا، سب کے سب غرق ہو گئے، چند لوگ جو بچے ان کے ساتھ۔ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی بھی آگے نسل نہیں چلی، صرف حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، یہ جو ہے حصر کا بڑا زوردار جو ہے یہ اسلوب ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔